اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم مسلسل آپ کے گوش گزار کر رہے ہیں وہ خوبصورت مرثیہ جو ولادت حضرت علی اکبر سے قبل امام حسین علیہ السلام اور حضرت ام لیلہ کی شادی کے عنوان سے بھی قرار پایا، اور مسلسل ہم اس بات کو عرض کرتے رہے نظم کے صورت میں، اور گزشتہ کلپ میں یہاں کے اوپر میں ہم پہنچے تھے کہ کس طرح دعائے حضرت سید الشہداء کو پروردگار عالم نے باب قبولیت کے ذریعے آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی آغوش میں حضرت علی اکبر کو دیا۔ کہتے ہیں کہ رنگ تصویر مصور، سرے آئینہ جھلک، گلستاں دشت و جہل، ارض و سما بحر و سمنک، زمزم و کوثر و تسنیم و ارم، حور و ملک، اہل حق اہل ولا اہل زمین اہل فلک، وجد میں سب ہیں کوئی ایک گھرانہ ہی نہیں، اور زینب کی خوشی کا تو ٹھکانہ ہی نہیں۔ یہ خوشی درد بھی، ممتا بھی اور ایثار بھی ہے، یہ خوشی کیفیت قلب کا اظہار بھی ہے، یہ خوشی شکر کی میزان میں معیار بھی ہے، اور کعبے کے تبسم کی علمدار بھی ہے۔ ضبط تحریر میں ممکن نہیں لانا اس کا، یوں سمجھیے دل زینب ہے ٹھکانہ اس کا۔ بہت خوبصورت بحر میں فرمایا کہ یوں سمجھیے دل زینب ہے ٹھکانہ اس کا، بولی غازی سے یہ شہزادی توقیر اساس، بازوئے مرتضوی شیر خدا کے عکاس، رونق در نجف دامن حق کے الماس، میری چادر کے محافظ میرے بھیا عباس، ارے دل زینب کی دعاؤں کا نتیجہ آیا، جس پہ بیٹے ہوں فدا ایسا بھتیجا آیا۔ بہت خوبصورت انداز میں اپنی خوشی کا اظہار اپنے بھائی حضرت عباس علمبردار سے جناب زینب کہہ رہی ہیں، اور کہتی ہیں کہ آج علی اکبر کی ولادت ہوئی اور میں کیسے بتاؤں کہ میرے دل کی خوشی کا اور مسرت کا عالم کیا ہے۔ اور کہتی ہیں اسی احساس کے ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں جناب زینب کبریٰ آئیں اور فرماتی ہیں کہ شہ سے بولیں میرا ارمان مجھے دو بھائی، پسرے زیرک و ذیشان مجھے دو بھائی، میں نہ بھولوں گی یہ احسان مجھے دو بھائی، لاؤ یہ بولتا قرآن مجھے دو بھائی، پرورش۔ دیکھیے بیت اتنی حسین ہے، واقع اس پر ہزاروں زندگی قربان ہے۔ فرماتی ہیں میں نہ بھولوں گی یہ احسان مجھے دو بھائی، لاؤ یہ بولتا قرآن مجھے دو بھائی، اور پرورش مجھ پہ بھتیجے کی میرے واجب ہے، ہر محمد کے لیے ایک ابو طالب ہے۔ نہایت نہایت حسین انداز میں، بہت خوبصورت انداز میں مولانا صاحب نے اس بند کو یہاں کے اوپر میں تحریر فرمایا، اور پھر فرماتے ہیں پھر بڑا بانوئے خوشبو کی طرف دست طلب، التجا ڈھل گئی خطبے میں سرے منبر لب، اور فرمایا کہ بھابھی پہ رہے بخشش رب، اور فرمایا کہ بھابھی پہ رہے بخشش رب، آپ کے سامنے پھیلائے ہے دامن زینب، ارے ایک سوالی پہ کرم ہوگا محبت ہوگی، میرا یوسف مجھے دے دے تو عنایت ہوگی۔ آپ دیکھیں کس طرح سے جناب زینب کبریٰ کے احساس کی عکاسی کرتے ہوئے یہ بند ہے۔ واقعاً خوبصورت انداز میں اسے بیان فرمایا گیا ہے کہ کس طرح آپ اپنے احساس اور اپنے جذبات اور اپنی خوشی اور مسرت اور والہانہ جو کیفیت آپ کے دل میں سرور کی ہے اس کو سمجھتے ہوئے، اسے سنبھالتے ہوئے، اور
حضرت علی اکبر کی پرورش کرنے کی غرض سے جناب زینب کبریٰ پہلے بھائی کے پاس گئیں، ابا عبداللہ الحسین کے پاس، اور پھر جناب ام لیلہ کے قریب گئیں، اور پھر اپنی پرورش کا دیکھیے کس طرح یقین دلا رہی ہیں جناب زینب، گو کہ خود عقیلہ بنی ہاشم ہیں، گو کہ خود ثانی زہرا ہے، نہیں کسی وضاحت کی ضرورت نہیں، لیکن اس انداز میں ایک ماں کو مطمئن کر رہی ہیں کہ جس کی زینت ہے اسی گھر کی قسم کھاتے ہیں، اور کعبے کے نئے در کی قسم کھاتے ہیں، نام اللہ و پیمبر کی قسم کھاتے ہیں، ارے لیجئے سینہ اکبر کی قسم کھاتے ہیں، کبھی کوتاہی الفت نہیں ہوگی ہم سے، آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی ہم سے، آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی ہم سے۔ آگے بند میں فرما رہے ہیں پھر کہ مجلس اہل حقیقت میں فسانہ کیسا، موج الفت میں تسلسل کو دبانا کیسا، دل ہو مغموم تو ہونٹوں پہ ترانا کیسا، حال دل اپنے عزیزوں سے چھپانا کیسا، ارے اس لیے شربت دیدار کی پیاسی ہوں میں، جس کا ہم شکل ہے یہ اس کی نواسی ہوں میں، لوریاں نام محمد کی سنائیں گے اسے، ہاتھ آزاد ہیں گودی میں اٹھائیں گے اسے، دھوپ نکلے گی تو آنچل میں چھپائیں گے اسے، شدت عشق میں رو رو کے ہنسائیں گے اسے، ارے آئینہ دار حسین و حسنی ہم بھی ہیں، ارے آپ اکبر کی جو ماں ہیں تو پھوپھی ہم بھی ہیں۔ بہت احساس سے لبریز یہ بند ہے، جب فرما چکی جناب ام لیلہ سے جناب زینب کبریٰ اپنے احساس کو بیان کر چکی، تو جناب ام لیلہ فرماتی ہیں بنت حیدر کے سخن پر یہ کہا لیلہ نے، دیکھ کر اوج مقدر یہ کہا لیلہ نے، اوڑھ کر اشکوں کی چادر یہ کہا لیلہ نے، پائے زینب سے لپٹ کر یہ کہا لیلہ نے، مامتا پیار کفالت کا گلستاں ہونا، رے زیب دیتا ہے پھوپھی کو پھوپھی اماں ہونا، زیب دیتا ہے پھوپھی کو پھوپھی اماں ہونا۔ نہایت احساس اور حساسیت کے ساتھ اس بند کو تحریر کیا گیا کہ جب اسے پڑھا جاتا ہے تو آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے، آنکھ اشکبار ہوتی ہیں، اور پھر جناب ام لیلہ نے آغوش جناب زینب کبریٰ میں ہم شبیہ پیغمبر کو دیا۔ آگے فرماتے ہیں کہ گود میں لے کے یہ بولی کہ میری جاں اکبر، جان و دل تجھ پہ فدا میں تیرے قرباں اکبر، اے میرے ذی حشم و ذی غم و ذی شاں اکبر، آج پورا ہوا دل کا میرے ارماں اکبر، رخ ہم شکل پیمبر کی زیارت کے لیے دل تھا بے چین صحیفے کس دل تھا بے چین صحیفے کی تلاوت کے لیے، منو ان پیار سے اماں جو اٹھاتی تھی مجھے، چومتی تھی کبھی سینے سے لگاتی تھی مجھے، معجزے ذات محمد کے بتاتی تھی مجھے، داستاں روز میرے جد کی سناتی تھی مجھے، جو خیالوں میں تھی تصویر وہی گود میں ہے، آج بچپن میرے نانا کا میری گود میں ہے، آج بچپن میرے نانا کا میری گود میں ہے۔ اور دیکھیے کتنی محبت کرتی ہیں ہم شبیہ پیغمبر سے جناب زینب کبریٰ۔ آپ فرماتے ہیں واہ اے اکبر ذی شان تیرا کیا کہنا، واہ اے شمع شبستان تیرا کیا کہنا، واہ اے حسن کے قرآن تیرا کیا کہنا، اے اذانوں کے نگہبان تیرا کیا کہنا، دو جہانوں کا جو مالک ہے اسی شاہ کے ساتھ نام تیرا بھی اذانوں میں ہے، اللہ کے ساتھ نام تیرا بھی ہے، تیرا بھی اذانوں میں ہے اللہ کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیر۔ حسن وہ حسن کی جس حسن کا جلوہ ہے کمالت، دیکھیے کس خوبصورت انداز میں سراپے علی اکبر علیہ السلام کو مولانا موصوف نے اپنے مرثیے میں کھینچا ہے، اور ظاہر ہے سراپا
मरसिए के जो अज्जाए तरकीबी हैं उसका एक अहम हिस्सा है सरापा। और देखिए सरापा किस तरह आपने खींचा है, हुस्न वो हुस्न की जिस हुस्न का जलवा है कमाल, हुस्न वो हुस्न की जिस हुस्न का परतू है हिलाल, हुस्न वो हुस्न की जिस हुस्न की तमसील मुहाल, उम्मतें क्या हैं रसूलों में नहीं जिनकी मिसाल। और बैत समात फरमाएं, रात दिन पाए मुबारक का निशान देखता है, और हुस्न यूसुफ भी अब आईना कहाँ देखता है, हुस्न यूसुफ भी अब आईना कहाँ देखता है। पर्दे महर भी है, महर की तनवीर भी है, पर्दे महर भी है, महर की तनवीर भी है, गर बिखर जाए तो वल्लैल की तफसीर भी है, हुस्न का ख्वाब भी है, ख्वाब की ताबीर भी है, जुल्फ खमदार भी है, इश्क की जंजीर भी है। क्या कहूँ गेसुए खमदार से क्या मांगती हूँ, अरे जित मांगती हैं, क्या कहूँ गेसुए खमदार से क्या मांगती हैं, अरे जितनी हूरे हैं असीरी की दुआ मांगती हैं, जितनी हूरे हैं असीरी की दुआ मांगती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।